السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق اللہ مولانا العظیم۔ نذیر صاحب یہ قاری صاحب کو آواز دے دیں، یہ آواز بڑی گونج رہی، ذرا کم کر دیں، یا آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آ جائیں اس طرح۔ تو حضرات محترم، آج کی اس نشست میں آیات توحید اور آیات آخرت پہ بات ہوگی، تسلسل کے ساتھ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کے سامنے بات ہوتی رہی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم ترین اور سب سے عظیم ترین پہلو توحید باری تعالی ہے، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے امت کے اندر۔ تو چند آیات کا انتخاب کیا ہے، یہ 25ویں سپارے کی میں نے ابتدا پڑھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ لقمان کے آخری رکوع پہ جاؤں گا، اس کے بعد سورہ سبا کا ایک رکوع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترجمہ مختصر تشریح سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی ذات کی طرف لوٹ کے جاتا ہے قیامت کا علم۔ یہ نہیں کہا یرد علم الساعۃ الیہ، لوٹ جاتا ہے قیامت کا علم اس ذات کی طرف، یہ نہیں کہا، کلام کے سٹرکچر میں تبدیلی کر دی۔ الیہ پہلے لائے، یردو بعد میں لائے، حصر پیدا کر دیا، یعنی ایک جملے میں دو مفہوم پیدا کر دیے۔ اسی ذات کی طرف قیامت کا علم لوٹ کے جاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ یہ عربیت کا کمال ہے، جملے کی جو ترتیب ہوتی ہے آپ اس کو الٹا دیتے ہیں تو وہ جملہ ایک ہی رہتا ہے، مفہوم دو ہو جاتے ہیں۔ جملے کی ترتیب ہے یرد علم الساعۃ الیہ یا یرد الیہ علم الساعہ، لیکن کہا نہیں الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹ کے جاتا ہے، راجع ہوتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی پھل اپنے خول سے، اپنے شگوفے سے نکلتا نہیں۔ وما تحمل من انثى، کوئی مادہ حمل سے نہیں ہوتی۔ ولا تضع، کوئی مادہ جنتی نہیں، الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی جزیات کی خبر دی جا رہی ہے، جزیات کی،
یہ اللہ کا حقیقی تعارف ہے. ایک ایک کلیات کی شکل میں بات کرنا، فارمولے کی شکل میں بات کرنا. اللہ کو اپنی توحید اتنی عزیز ہے، اللہ کو اپنی صفات اتنی عزیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی تفصیل کرنے کے بجائے اپنی توحید کی تفصیل کرتے چلے جاتے ہیں. نماز کی تفصیل پیغمبر پہ چھوڑ دی، توحید کی تفصیل اتنی کر دی ہے بندہ غیر جانبدار ہو کے مطالعہ کرے، اللہ کی معرفت پہ پہنچ کے رہتا ہے. اللہ تو بار بار کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے اپنے تک پہنچنے کی تمام نشانیاں واضح کر دی ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. جب تک دنیا ہوگی مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی باتیں. آگے آیت آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کو کتنی جزیات کا علم ہے. کوئی بھی مادہ جنتی نہیں، کوئی مادہ حمل سے نہیں ہوتی، پھل شگوفے سے نکلتا نہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس پھل نے اپنے اس کھول سے اس وقت نکلنا ہے، اس مادہ نے اس وقت حمل سے ہونا ہے اور اس وقت بچہ جننا ہے. ادھورا جمنا ہے، پورا جمنا ہے، بدقسمت جمنا ہے، قسمت والا جمنا ہے، سب کچھ اس کے علم میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا گرتا نہیں، گرنے سے پہلے اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے گرنا ہے. اللہ کو اپنی توحید کتنی عزیز. یہی جزیات لا کے آپ غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیں. بھئی غیر اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے. یہ غیر اللہ کوئی گالی نہیں ہے جی، یہ غیر اللہ ہے. بھئی پھر عین اللہ ہے. غیر اللہ کا تو پھر مد مقابل عین اللہ ہے کہ اللہ ہے. غیر اللہ کہتے اس کو ہیں جو اللہ نہ ہو. انبیاء بھی غیر اللہ ہیں، اولیاء بھی غیر اللہ ہیں، شیطان بھی غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے. اب تو لوگوں میں بڑا شعور پیدا ہو چکا ہے، اب تو الحمدللہ آسانیاں آ چکی ہیں، ورنہ تو غیر اللہ کے لفظ کو ہی لوگوں نے گالی بنا دیا تھا کسی دور میں. غیر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کسی دور میں بشر کو گالی بنا دیا گیا تھا، نبی بشر ہوتا، لیکن اب سب کہتے ہیں بشر ہوتا ہے، افضل البشر بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. لا الہ الا اللہ، یہ جزیات کا علم صرف اللہ کو ہے. اب اگر کوئی یہ کہے ارے میں فلاں دربار کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں اور میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میں نے پکوڑے کھانے ہیں، میں نے کھیر کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے وہ کھانا ہے، اور دربار والے کو اس کا علم ہو جائے یا کسی اور کو اس کا علم ہو جائے اور پھر وہ میری اس مراد کو بھی پورا کر دے، یہ تو دوہرا شرک ہے. ایک شرک تو علم کا ہو گیا کہ سوچا آپ نے دل میں، پتہ کسی اور کو چلا، اور دوسرا کیا، اس نے آپ کی مراد بھی بغیر اسباب کے پوری کر دی. یہ شرک فی العلم بھی ہو گیا، شرک فی التصرف و تدبیر بھی ہو گیا. ایسی جزیات تو اللہ اپنے لیے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے ابھرتے ہیں اسے بھی صرف ہم ہی جانتے ہیں. اللہ نے علم غیب پر دلیل کیا پیش کی ہے؟ اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کیا. چونکہ پیدا ہم نے کیا لہذا جانتے بھی ہم. کتنی بڑی بات. اور اسی طرح سورہ ملک میں بھی الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. انسان محدود علم رکھتے ہوئے ایک چیز تیار کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اور اس کی ایجاد کیا ہے؟ موجود چیزوں کو استعمال کرنا اس کی ایجاد ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک نئی سرے سے کسی چیز کو وجود دیتا ہے بغیر کسی چیز کو استعمال کیے. نہیں، موجود چیزوں سے کام لیتا ہے، انہیں توڑتا ہے، انہیں جوڑتا ہے، انہیں ترکیب میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک چیز تیار ہوتی ہے. تیار کرنے کے بعد کہتا ہے اس کا موجد میں ہوں، اس نے ایسے کام کرنا ہے، ایسے کام نہیں کرنا. وہ گارنٹی دیتا ہے یا وارنٹی دیتا ہے، چاہے دونوں دے دیں. ٹھیک ہے، تو جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو معدوم کو وجود بخشے، اس کو کتنا علم ہوگا.
اللہ اپنے علم غیب کے اوپر ان تمام تر جزیات کے اوپر کس چیز کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ اپنی تخلیق کو. بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے. اس کا مطلب میرے دل میں جو بید ہیں، میرے دل کے اندر جو راز ہیں، میرے دل کی جائز ناجائز خواہشات ہیں جو ابھرتی ہیں، جو وسوسے جو بھی ہے، وہ وہی جانے گا جو پیدا کرے گا. لا الہ الا اللہ. یہ ہے الیہ یرد علم الساعہ. قیامت کے علم اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. شگوفے سے پھل نکلتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے. وما تحمل من انثى. مادہ حاملہ اسے ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. ولا تضع الا بعلم. مادہ جنتی اسے پتا ہوتا ہے.